کے لیے چاہوں گا کہ میں اردو میں بات کروں۔ بھائی میرے، آپ کو پتہ ہے آپ نے یونیورسل اسکیل میں کبھی سوشالوجی کا، سوشل سائنس کا، آرکیالوجی کا، اینتھروپولوجی کا مطالعہ کیا ہے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، قوموں کی تشکیل کیسے ہوا کرتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ اور تہذیب کے اندر مائگریشن، ہجرت جسے آپ کہتے ہیں، جس سے آپ نے مہاجر لفظ نکالا ہوا ہے، اس کا اسم فاعل ہے مہاجر، وہ ہوتی رہی ہے، صرف آپ نے نہیں کی ہے۔ وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک، فطرت کا جبر جب آتا ہے، مثال کے طور پہ کہیں پہ فاقہ کشی ہو جاتی ہے، اناج کی کمی ہو جاتی ہے، زیادہ سردی ہو جاتی ہے، زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتے ہیں، طوفانی سمندری سیلاب آ جاتے ہیں، مختلف قسم کی یعنی موسمی اور طبعی اور طبیعتی قسم کی جو جبر کی تمام اقسام ہیں، اس کو کہتے ہیں فطری جبر۔ جیسے یورپ کے لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے، بہت ساری دوسری ریزنز کی وجہ سے امریکہ چلے گئے، اور آج امریکن جو نیشن ہے وہ تو کوئی مقامی اوریجن ہے ہی نہیں وہاں کا، امریکن تو اوریجنل ہے ہی نہیں، سارے یورپ کے لوگ ہیں۔ وہ تو ریڈ انڈین تھے، اور وہ ریڈ انڈین پہ میں بات کروں گا کہ وہ کیا ہیں، جسے ہم کہیں گے لال ہندوستانی، اصل میں وہ سندھ کے لوگ تھے، سندھ کے لوگ تھے، ہاں یہاں سے گئے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخی طور پر بھی، تاریخی جبر کے طور پر بھی ہجرت ہوا کرتی ہے۔ ایک ہوتی ہے فطرت کے جبر کے طور پر، جیسے میں نے بتایا پوری انسانی تاریخ میں قومیں بنی ہیں، اور خود ہماری سندھی قوم میں بھی بہت ساری چھوٹی بڑی کمیونٹیز آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ شاہ لطیف کوئی موہنجو دڑو کا دراوڑ نسل کا بندہ نہیں ہے، خود سائیں جی ایم سید دراوڑ نسل کا آدمی نہیں تھا۔ میں سمرو ہوں راجپوت ہندوستان کا، میں بھی کوئی دراوڑ نسل کا نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ، کئی لوگ آئے، مگر آج ان میں سے کوئی بھی، اچھا سید تو بڑی بات ہے نا، کیونکہ مذہبی ایک شیلٹر بھی ملتا ہے، ایک مذہبی بات ہے، تو انہوں نے کبھی کوئی یہاں پہ ایسی بات کی شاہ لطیف کے بزرگوں نے یا سائیں جی ایم سید کے بزرگوں نے کہ ہم جو ہے وہ الگ صوبہ بنائیں گے، الگ شہر بنائیں گے، الگ جو ہے شناخت رکھیں گے؟ نہیں بھائی نہیں، وہ سب ایبزارب ہو گئے، جذب ہو گئے۔ کلندر باہر سے آیا تھا، اس کے کردار پہ تاریخ میں شک و شبہات بھی ہیں کہ وہ ایجنٹ تھا، یہ تھا، وہ تھا، بہرحال وہ اچھا انسان تھا، یہاں پہ رہنے کے بعد اور اچھا انسان بن گیا، اور پھر وہ یہیں کا ہو گیا۔ آج وہ سب سے بڑا سندھ کا بزرگ ہے۔ جان جیکب آیا تھا کراچی میں، انگریز فوج کا جنرل بن کے، حکمرانی کرنے کے لیے، سندھ کو غلام کرنے کے لیے، مگر اس نے جب سندھ کی محبت دیکھی، سندھ کا پانی دیکھا، سندھ کی تہذیب دیکھی، تو اپنے بھائی اور بہن کو لیٹر لکھا، جو میرے پاس پڑا ہے، ہم جیکب آباد میں جو کرتے ہیں جان جیکب کانفرنس سالیانی، ستایو صاحب اور دیگر وہاں کے لوگ مل کر، اس میں وہ ہم نے چھپایا بھی ہے، اور میرا ایک آرٹیکل، ایک نہیں کئی ہیں۔ تو جان جیکب نے بھائی اور بہنوں اور اپنی فیملی کو کیا کہا کہ یہ میں آج آپ کو آخری خط لکھ رہا ہوں، اس کے بعد نہ میں آپ کے پاس آؤں گا، نہ کوئی رابطہ کروں گا، اب میں سندھی ہوں، سندھ میں دفن کرنا پسند کروں گا۔ سندھ کی تہذیب، سندھ کا کلچر، سندھ کی مٹی اسے اتنی بھا گئی۔ تو ایک فطرت کے جبر کے طور پر چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز آتی ہیں، قبیلے، قبائل، وہ ہجرت کیا کرتے ہیں، اور پوری انسانی تاریخ بڑی پڑی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے تاریخی جبر۔ تاریخی جبر یہ ہوا کہ یہ پارٹیشن ہو گئی 47 میں، 47 میں، جس کی وجہ سے یہاں سے ہمارا جو ہندو تھا، پڑھا لکھا، قومی سرمایہ دار ہندو، ویپاری کاروباری ہندو، پیسے والا ہندو، ٹیلنٹڈ ہندو، جو جہاں پہ شکارپور جیسے شہر میں ادارام تھاور داس، اس نے اس زمانے میں اربوں خربوں روپے کی اپنا پلاٹ دیا، اس پلاٹ پہ بلڈنگ بنائی جو آج بھی سول ہاسپٹل شکارپور کہلاتی ہے۔ وہ اس کی ذاتی جاگیر تھی، اس کی ذاتی پراپرٹی کے بعد ذاتی ملکیت، ذاتی اپنی پاکٹ منی سے بنائی ہوئی بلڈنگ، اور پھر اس کا اپنا پورا خرچہ دواؤں کا، اور وہ فری ہوا کرتی تھی، سارے انسانوں کے لیے، صرف ہندوؤں کے لیے نہیں، صرف سندھیوں کے لیے بھی نہیں، پوری انسانیت کے لیے فری ہوا کرتی تھی۔ اور اس نے اپنا نام نیچے لکھوایا تھا کہ لوگ گھومیں تو میرے نام کے اوپر ان کے پاؤں پڑیں، اور میں اپنی عاجزی میں فنا ہو جاؤں اس مٹی میں۔ اس کی عظمت دیکھیں۔ ایسے لوگ یہاں سے چلے گئے تاریخی جبر کے تو آپ آئے، ٹھیک ہے، آپ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ امیر بھی ہوں، مگر تاریخ تو یہ بتا دیے کہ آپ کو کچھ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ بالکل اس طرح جس طرح یہاں سے کروڑ پتی اگر کوئی ہندو گیا تھا تو وہ وہاں پہ جب پہنچا تو وہ کنگال تھا۔ آپ ہوں گے وہاں پہ کروڑ پتی، ہم آپ کو غلط نہیں کہتے، مگر یہاں جب آئے تھے تو کنگال ہی تھے۔ تو اس حوالے سے آپ اگر آ گئے تو اب آپ انٹرنیشنلی کوئی بھی ڈکشنری لے لیں،
یونائٹڈ نیشن سے پوچھ لیں, برطانیہ سے پوچھ لیں, یورپی یونین سے پوچھ لیں, دنیا کی کسی ڈکشنری سے, کسی ادارے سے, کسی بہت بڑے انٹرنیشنل جو ہے وہ ادارے سے آپ پوچھ لیں کہ مہاجر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ 2 سے 5 سال تک آپ مہاجر کہلوا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کوئی یعنی پرماننٹ پوزیشن لینی ہے, یا آپ کو جہاں پہ آپ آئے ہیں, ایک وطن, ایک علاقے, ایک جغرافیہ سے دوسرے وطن, دوسرے علاقے, دوسری قوم میں آپ جب آئے ہیں تو وہاں کا یا تو آپ کو ہونا ہے, وہاں ضم ہونا ہے, جذب ہونا ہے, یا پھر واپس چلے جانا ہے, یا پھر کہیں اور اگر ٹرانسفر آپ نے اپنی ہجرت کو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر تو آپ پوری زندگی مہاجر اپنے آپ کو کہیں. اگر آپ کہیں پہ رک گئے ہیں 5 سال سے زیادہ تو آپ مہاجر نہیں ہیں. یہ میں نہیں کہتا, لا کہتا ہے, یہ لا کی کتابیں کہتی ہیں, انٹرنیشنل لا کہتا ہے, قانون کہتا ہے, یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں. تو یہ جو میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سب کو, یہ جو آپ لوگوں نے تقریباً پونی صدی ہو گئی, پونی صدی کے بعد بھی آپ لوگوں نے یہ جو مہاجر قوم لگا رکھا ہے. کوئی مہاجر قوم نہیں ہوا کرتی, مہاجر کوئی کمیونٹی, کوئی ذات بھی نہیں ہوا کرتی. مہاجر ایک کیفیت ہے, ہجرت کرنے والی کیفیت, عارضی کیفیت. اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں, یہ میری خطاب کرنے کی ایک کیفیت ہے. یعنی میں اس وقت مقرر ہوں. اب میں اپنے پیچھے لکھ دوں پروفیسر ساجد سمرو مقرر, کیا مطلب؟ مقرر یہ میری کیفیت ہے, جب میں تقریر کر رہا ہوں تو میں مقرر ہوں, اس کے بعد میں مقرر نہیں رہوں گا. آپ ہجرت کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں تو مسافر ہیں, سفر کے دوران آپ مسافر ہیں, آپ پوری زندگی مسافر لکھیں گے. یہ تو شاعر لکھتے ہیں بھائی, شاعروں کو حق ہوتا ہے, وہ ان کے قوانین اور ہوتے ہیں, وہ فطرت کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ ایک غیر حقیقی باتیں ہوتی ہیں اور وہ افسانوی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. مگر یہ آپ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ کو مہاجر نہیں کہلوانا چاہیے, نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں قوموں کی تشکیل کیسے ہوتی ہے. قوموں کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے میرے بھائی کہ فطرت اور کائنات کی طرف سے سب سے پہلے کسی قوم کو ایک وطن, ایک جغرافیہ, ایک ٹیریٹری نصیب ہو. جیسے سندھ کو نصیب ہے, اور سندھ کو فطرت اور کائنات میں سب سے پہلے ایک وطن, ایک ٹیریٹری نصیب ہوئی. اور وہ جو آج سے یعنی 5 گنا, 10 گنا, 100 گنا, کیا 1000 گنا زیادہ وہ ٹیریٹری تھی, جس میں کشمیر بھی آ جاتا تھا, جس میں آدھا ہندوستان آ جاتا تھا, جس میں یہ ایران, بلوچستان سارے آ جاتے تھے, نیپال تک, پتہ نہیں کہاں تک, یہ سارا سندھ تھا. ٹیریٹری کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو تاریخ چاہیے. اس کے بعد آپ کو تہذیب چاہیے, اور تاریخ اور تہذیب میں آپ کو لینگویج, صورت خطی, اور اس میں جو آپ نے کام کیا ہے, آپ کا ادب ہے, لٹریچر ہے, آپ کے لوگوں نے کیا دیا ہے, فکر, فلسفہ, وہ سب آ جاتا ہے. چوتھی جو اس کا جو چوتھا کیا کہتے ہیں کہ ایلیمنٹ ہے, فیکٹر ہے جو چوتھا, وہ ہے پیداواری وسائل. آپ کے پیداواری وسائل کسی قوم کے وہ فطرت کی طرف سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سندھ کو فطرت کی طرف سے سمندر ملا ہوا ہے, اور ایسا سمندر جس کا بندر جو ہے وہ کراچی والا, وہاں پہ وہ لنگر انداز ہوتا ہے. جب وہ ہوائی بحری جہاز جو بڑا, تو وہ لنگر انداز ہو کے سامان اٹھاتا بھی ہے اور سامان اتارتا بھی ہے. یہ اسی قسم کے جو ہیں وہ بندر, وہ فطرت کی طرف سے کسی کو نہیں ملتے پوری کائنات میں. چیلنج کرتا ہوں, دبئی والوں نے بنایا ہے, چائنا میں نے بنایا ہے, دنیا کے جہاں جہاں سمندر ہیں, جس ملک میں, انہوں نے خود اپنے بنائے. ہو سکتا ہے کہیں کسی کو ایسا نصیب ہوا ہو, مگر جیسا سندھ کو نصیب ہوا ہے کہیں نہیں ہوا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں سمندر میں جاتے ہیں تو کنارہ ہوتا ہے, اس میں آپ جاتے ہیں, پہلے 1 انچ پانی ہوتا ہے, پھر 2 انچ, پھر 4 انچ, اس طرف بندہ نیچے چلا جاتا ہے, پانی بڑھتا جاتا ہے. تو وہاں پہ کوئی جہاز جو ہے وہ لنگر انداز نہیں ہو سکتا. مگر سندھ کا جو بندر ہے اس میں ایک جہاز لنگر انداز ہوتا ہے, کیاماڑی پہ, KPT جہاں پہ بنا ہوا ہے. تو یہ ایک قدرت کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ پیداواری وسیلہ ملا ہوا ہے. اس طرح سندھ کی زراعت ہے, میٹھا پانی ہے سندھو دریا کا سب سے بڑی بات, اور گیسز ہیں. اب تو مسلسل گیسز مل رہی ہیں. کوئلہ, اب تو دیکھیں آپ تھر میں کیا ملا ہے. اس کے علاوہ پتھر, یہ کارونجھر کا پتھر بھی ابھی بیچ رہے ہیں, انتہائی قیمتی. تو یہ سارے جو وسائل ہیں, جو بھی سیاسی, اقتصادی, مدنی وسائل ہوا کرتے ہیں, تمام تر وہ بھی ایک قومی تشکیل کے لیے بہت ضرور ہوتی ہیں. اب قومی تکمیل کہاں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ 4 ایلیمنٹ میں نے بتا دیے, جغرافی, تاریخ, تہذیب اور اقتصادی اور پیداواری وسائل. اب جو 5واں فیکٹر ہے وہ اگر نہ ہو تو کوئی بھی دنیا کی قوم تکمیل نہیں پاتی. اور اسی 5ویں فیکٹر کو پوری سندھ کی تاریخ میں سب سے پہلے سائیں GM سید نے ڈائگنوز کیا, اس پرابلم کو, اس مسئلے کو.
اس کے لیے میں کہتا ہوں سائیں جی ایم سے سندھ کا بہت بڑا انسان ہے. یعنی شاعری میں، فلسفے میں شاہ لطیف بہت بڑا انسان ہے. شہنشاہی ادوار کے لڑائیوں میں، جنگوں میں راجہ داہر بہت بڑا انسان ہے. دودو سمرو بہت بڑا انسان ہے. شاہ عنایت شہید بہت بڑا انسان ہے. مخدوم بلاول بہت بڑا انسان ہے. مگر جدید سندھ کی سیاست میں، جدید سندھ کی فلسفی میں، جدید سندھ کی اقتصادیات میں، جدید سندھ کے تشکیل نو میں سائیں جی ایم سے سب سے بڑا انسان ہے، کیونکہ اس نے 5ویں فیکٹر کا سوشل سائنس کے اصولوں کے مطابق 5ویں فیکٹر کو ڈسکور کیا کہ یہ اگر نہ ہو تو سندھ کی تکمیل نہیں ہوگی. تشکیل تو ہوئی ہے، تکمیل کبھی نہیں ہو سکتی. تو میں آپ کو بتاؤں اردو آبادی کو کہ میرے بھائی، آپ کو فطرت کی طرف سے کون سا وطن ملا ہوا ہے جس کے لیے آپ صوبہ یا وطن بنائیں گے؟ کون سی تاریخ ہے، کون سی تہذیب ہے؟ مطلب ناراض نہ ہوں. آپ کو اس دھرتی میں جو ہے وہ جذب ہونا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شاہ لطیف اور اس کے بڑے جذب ہو گئے، بالکل اسی طرح جس طرح خود سائیں جی ایم سے جذب ہو گیا، بالکل اس طرح جس طرح میں اور میرے بڑے جذب ہو گئے، شیخ ایاز کے بڑے جذب ہو گئے. بزرگان، آپ کو بھی جذب ہونا ہے. اور آپ جو ہے وہ صرف کراچی کو اپنا کیوں سمجھتے ہیں؟ کشمور تک پوری سندھ کو اپنا سمجھیں نا. آپ جذب ہو جائیں، نکلیں اس مہاجر شاونزم سے. کوئی مہاجر قومیت نہیں ہوتی، کوئی مہاجر ذات تک نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو 5واں فیکٹر ہے، پیداواری وسائل کی مالکی کا فیکٹر، پیداواری وسائل کے شعور سے لے کے جدوجہد تک کا فیکٹر، جو سائیں جی ایم سندھ نے بتایا، جس کی وجہ سے سائیں جی ایم سندھ نے تقریباً 100 کتابیں لکھی، سندھو جی سانجا اور دیگر زبردست کتابیں، جس سے انسپائر ہو کے کریم راجپر نے، سندھ ٹی وی والے نے ایک ویڈیو جو ہے وہ ڈاکومنٹری اچھی بنائی ہوئی ہے، غلام رسول چانڈیو نے بنائی، مگر دونوں کو سائیں جی ایم سندھ کا نام لینا چاہیے تھا. خیر، تو یہ بات ہے کہ اردو آبادی جو ہے اس کو جذب ہونا چاہیے. باقی وہ اپنی شناخت کے لیے، ایک اپنے تسلسل کو بحال رکھنے کے لیے اگر گھر میں اردو بھی بات کریں، بولیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس طرح بلوچی بولی جاتی ہے، سرائکی بولی جاتی ہے، کچھی، کاٹھیاواڑی، ڈھاٹکی، پتہ نہیں کتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں. جیکوباد کے سمرو فیملی سرائکی بولتی ہے، مورو کے سولنگی سرائکی بولتے ہیں، گھوٹکی کے تمام سندھی لوگ سرائکی بولتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے.